أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. 17 رمضان المبارک یہی وہ دن ہے، آج ہی کا دن، جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پاک باز ساتھیوں کو فتح مبین عطا فرمائی، عظیم فتح، جسے آپ جس جنگ کو آپ غزوہ بدر کے نام سے یاد کرتے ہیں. 2 ہجری کو ہوئی یہ 17 رمضان مبارک. 13 مارچ 624 کو یہ جنگ ہوئی. اور یہ جنگ یاد رکھنا چاہیے ہمیں، اصل میں اللہ تعالیٰ نے جو کفار قریش کو پر عذاب کی یہ پہلی قسط تھی، جو ان پر عذاب نازل فرمانا تھا اللہ تعالیٰ نے، تو ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ساتھیوں کے ذریعے ان پر یہ عذاب نازل فرمایا. ان کے ذریعے انہیں جو خوفناک شکست انہیں ہوئی. اصل میں جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو تیار کر رہے تھے، تو اس وقت ان کے سامنے یہ جنگ نہیں تھی. وہ صرف جا رہے تھے، ابو سفیان کا جو قافلہ آ رہا تھا، تجارتی قافلہ شام سے جو واپس آ رہا تھا، مدینے سے ہو کر وہ گزرتا تھا، انہوں نے صرف اس قافلے پہ حملہ کرنا تھا، کیونکہ اس وقت انتہائی پریشانی کی حالت میں تھے مدینہ کے مسلمان. مکہ کے لوگوں نے کس قدر آپ کو تنگ کیا تھا، گھر سے بے گھر کیا تھا، پھر ہر قسم کی آپ کی جو جائیدادیں تھیں ان پر قبضہ کیا تھا. تو آپ اس وقت دانے دانے کو ترس رہے تھے. لہذا ایک موقع آیا تھا آپ کے ہاتھ کہ ان کا ایک تجارتی قافلہ جو ہے اس پر قبضہ کر کے ہم کچھ حاصل تو کر سکتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک کچھ اور ہی بات تھی. وہ چاہتے تھے کہ نہیں، ان کے ذریعے ان کو آج شکست دینی ہے اور شکست فاش دینی ہے، ان کو سزا دینی ہے. تو بہرحال جب یہ چلے، جس وقت اب یہ ان کی ذہنی تیاری کروا رہے تھے اپنے ساتھیوں کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو بار بار پوچھ رہے تھے، بھائی بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے. بڑا لشکر تھا جو ابو جہل جس کی قیادت کر رہا تھا، جو وہاں سے آ رہا تھا. یہاں سے بہت کم تھے، تھوڑی تعداد میں لوگ تھے. تو اس وقت مقداد بن اسود نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے اپنے نبی موسیٰ سے کہا تھا اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، کہ جا تو تیرا رب کر جنگ ان کے ساتھ، ہم یہاں انتظار کرتے ہیں. کہا ہم وہ نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں جہاں آپ لے چلیں. جب پھر آپ نے پوچھا تو لوگ سمجھ گئے کہ یہ جواب تو آ گیا یہ مہاجر کی زبان سے، وہ اب آپ انصار کی زبان سے سننا چاہتے ہیں. تو اس وقت سعد بن معاذ پھر اٹھے، انہوں نے بھی وہ الفاظ کہے. انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، آپ ہمیں جہاں لے چلیں گے ہم ساتھ. اگر آپ سمندر میں کودنے کو کہیں گے تو ہم سمندر میں بھی کود جائیں گے، جہاں آپ چاہیں گے ہم تیار ہیں. بہرحال جب وہ جاتے ہیں تو یہ سیدھی سی بات تھی کہ ان کے پاس سارو سامان تو کچھ بھی نہیں تھا. اب ایک
مضبوط لشکر کے ساتھ ان کی جنگ ہونے جا رہی تھی. کچھ 70 یا کچھ 60 ہی کہتے ہیں، 60 یا 70 اونٹ ان کے ساتھ تھے. جب وہ جا رہے تھے باری باری چلتے تھے، ایک ایک اونٹ پہ 3 لوگ ہوتے تھے. تو بڑی مشکل سے جا رہے تھے. حضور علیہ السلام کے ساتھ اور بھی 2 تھے، حضرت علی اور ایک اور صحابی تھے. یعنی بار بار وہ چلنا بدلنے پڑتی تھی سواری، اور بڑی مشکلات میں تھے. 2 گھوڑے ساتھ تھے، 8 تلواریں تھیں. یہ اب سب نے سنا ہے، کئی بار سنا ہے. کیا ساز و سامان آپ کے پاس تھا؟ مختصر سا ساز و سامان آپ کے پاس تھا. اور جب آپ جاتے ہیں تو ابو سفیان جب چلا آتا ہے، انہوں نے ان کو اطلاع بھی بھیج دی کہ بھائی میں تو اب بچ کر آ گیا. انہیں جب اطلاع ملی، اور کس طرح سے اطلاع ملی، ایک جگہ انہوں نے دیکھا، بڑے ہوشیار قسم کا تھا، ایک اونٹ کی مینگنیاں ان کو پھاڑا اس میں جو کھجور کی گٹھلی تھی وہ پہچان گئے کہ یہ مدینے کی کھجور ہے. گویا ان کو یقین ہو گیا کہ حضور علیہ السلام جو ہے وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر اس قافلے پہ حملہ کرنے کے لیے آئے ہیں. اس لیے ہم نے اطلاع بھیجی تھی. اور پھر وہاں سے ابو جہل نکلا. پھر جب اس نے اپنا رخ بدل دیا، یہ سیف نکل گیا، پھر اس نے ان کو بتا بھی دیا کہ اب میں نکل آیا ہوں تو واپس آ جاؤ. لیکن ابو جہل بڑے کارو فر میں تھا. کہا نہیں، اب تو ہم جائیں گے، ہم نے فلاں کرنا ہے، یہ رسیاں لے چلو، ان رسیوں میں باندھنا ہے ہم نے ان کو، ہم باندھ کر ان کو لے آئیں گے، ہم یہ کریں گے. بڑی پوری شوقت کے ساتھ، شان و شوقت کے ساتھ وہ جا رہے تھے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے دکھانا تھا ان کو، اور وہ ہم کو سزا دلوانی تھی. پھر جب وہ عریش، جہاں آج مسجد عریش بنی ہوئی ہے، اس مقام پہ وہ ٹھہرے ہوئے تھے. بدر کے مقام پہ 80 میل تقریباً دور ہے یہ مدینہ سے، اس جگہ یہ ٹھہرے ہوئے تھے. تو اس واقعے کی طرف اشارہ ان آیات میں ہے. یہ ہم پڑھ چکے ہیں، خیر آپ کو یاد نہیں ہوگا، ہم پہلے یہ پڑھے ہیں، لیکن صرف 1-2 آیات کا میں اس وقت صرف بتا دوں گا، پھر میں تھوڑا سا یہ اس کی وضاحت کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں، اور ہم یہ پڑھتے رہیں گے، ہمیشہ پڑھتے رہیں گے. قرآن رہے گا ہمیشہ، اور اس میں ہمیشہ ہم پڑھتے رہیں گے. اذ تستغیثون، ذرا یاد کرو وہ آقا جب تم دعائیں کر رہے تھے، فریاد کر رہے تھے اپنے مولا سے، ربکم، اپنے رب سے. فاستجاب لکم، تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعا قبول فرمائی. اور جواب میں کیا کہا؟ انی ممدکم، کہ میں تمہاری مدد کرنے جا رہا ہوں، بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ، 1000 فرشتوں کے ذریعے، مردفین، ایک کے بعد دوسرے آنے والے، لگاتار آنے والے، آنے والے 1000 فرشتوں کے ذریعے میں تمہاری مدد کروں گا، مدد کرنے جا رہا ہوں. وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ، فرشتوں کا بھیجنا جو تھا یہ کیا تھا؟ اصل میں یہ تھا کہ تمہارے لیے خوشخبری تھی، ایک خوشخبری تھی. وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور اس لیے تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، تمہیں اطمینان حاصل ہو. ورنہ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، مدد تو آتی ہی اللہ کی طرف سے، وہ تو بغیر فرشتوں کے بھی مدد کر سکتا ہے. لیکن تمہارے اطمینان کے لیے اور تمہارے خوشخبری کے لیے، تمہیں خوش کرنے کے لیے میں یہ بھیج رہا ہوں. ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ تعالیٰ عزیز الحکیم ہے. یہ کس وقت انہیں خوشخبری دی گئی؟ جب رات کو اس ایک مقام پہ وہیں بدر میں ہی آپ نے خیمہ لگوایا حضور علیہ السلام نے. تو اس خیمے میں آپ رات بھر دعائیں کرتے رہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے تھے. مسلم شریف میں اس کی وضاحت ہے، آپ دیکھیں گے اس واقعے کو، کہ آپ جاتے تھے رکوع میں، سجدے میں جاتے تھے، آپ دعائیں کر رہے تھے، تو آپ کی جو چادر تھی کبھی سر سے نیچے آ جاتی تھی، کاندھوں پہ، کاندھوں سے نیچے آ جاتی تھی. تو صدیق اکبر وہ چڑھاتے تھے، پھر اوپر رکھتے تھے، کہتے تھے اب بس کرو، اب بس کرو. بہت رویا آپ نے اور بڑی دعائیں کی. اور ایک دعا اس میں جو بڑی اہم دعا ہے، وہ ہم کو بار بار یاد کرنی چاہیے، ذہن میں رکھنی چاہیے. کیا؟ اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ، اے الہ العالمین یہ جو چھوٹی سی جماعت یہاں ہے، اگر آج تو نے ان کو ہلاک کر دیا، لن تعبد فی الارض ابدا، تو اس زمین پر کبھی بھی تیری عبادت نہیں ہوگی، کبھی بھی عبادت نہیں ہوگی. اگر
اس کے پیچھے اگر آپ دیکھیں گے کتنا درد ہے، اس کے پیچھے کتنا درد ہے. گویا حضور فرما رہے تھے کہ میں نے یہ جو محنت کی ہے، کبھی طائف کے بازار میں پتھر کھا کر، کبھی حرم پاک پہ سب کچھ جھیل کر، کبھی اوقاس کے میلے میں جا کر، کبھی حج کے موقع پہ لوگوں کے پاس جا جا کر، گھر گھر جا جا کر، کس طرح سے میں نے تیار کیا ہے یہ مٹھی بھر جماعت، 313 کی مٹھی بھر جماعت میں نے تیار کی ہے. یہ پوری میری پونجی ہے، جتنے بھی میں نے جمع کر سکا ہوں میں نے یہ جمع کی ہے. تو یہ آپ کے یہاں میں نے رکھ دی ہے، آپ کے سامنے لائی ہے، میدان میں اتاری ہے. اور اگر آج تو نے ان کو ہلاک کر دیا تو قیامت تک یعنی کبھی بھی اس سرزمین پہ تیری عبادت نہیں ہونے والی. یہ بڑے گہرے الفاظ ہیں. گویا اس دین کی جڑ ہے وہ 313. یہی ہے وہ، اگر یہ نہ رہتے دین نہ ہوتا. یہ بہت بڑی بات کہہ دی اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے ان صحابہ کے بارے میں کہ ان کی عظمت کیا ہے، یہ کس قدر عظیم ہے. حضرت جبریل امین نے ایک بار پوچھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ صحابہ میں سب سے عظیم ترین صحابہ کون ہے؟ پیارے نبی نے فرمایا بدری صحابہ، جنہوں نے بدر میں شرکت کی. تو جبریل امین نے جواب میں کہا کہ آسمان پر بھی فرشتوں میں سب سے عظیم فرشتے وہ ہیں جنہوں نے بدر میں شرکت کی. کیونکہ آپ جب وہ دعا کر ہی رہے تھے، پھر اسی وقت آپ نے ابوبکر صدیق سے کہا تھا خوشخبری سنا دو، یہ دیکھو جبریل جو ہے یہ لگام تھامے آ رہے ہیں، اپنی فوج لے کر یہ بھی آ رہے ہیں. تو اس وقت یہ جو ہے جب اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبری دی، یہ اس لیے وہی آئے تھے انی ممدکم بألف من الملائکہ، کہ میں تمہاری مدد کرنے جا رہا ہوں، میں تمہاری مدد کروں گا 1000 فرشتوں کے ذریعے. پھر اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دکھا دیا کہ دیکھو کل ابو جہل یہاں پڑا ہوگا، عتبہ یہاں گرا ہوگا، شیبہ یہاں گرا ہوگا، فلاں جو ہے ان کی لاش کہاں ہوگی. وہ دکھایا اور برابر ایگزیکٹ وہی جگہ تھی جہاں جو پڑا ہوا تھا. اگلے روز دیکھا گیا جب 17 رمضان یا جمعۃ المبارک کو وہ جنگ ہو جاتی ہے، پھر کون کہاں ملے گا اور آغاز کیسے ہوتا ہے یہ بھی آپ سب جانتے ہیں. اسے یاد دلاؤں گا کہ عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ اور ولید وہ جب آتے ہیں ان کے مقابلے میں کن کو بھیجتے ہیں؟ پہلے 1 to 1 وہ جنگ ہوتی تھی، لڑائی ہوتی تھی پہلے مرحلے میں. تو جب یہاں سے حضور نے کچھ لوگوں کو بھیجا، انہوں نے کہا یہ نہیں، ہمیں اپنے اس مرتبے کے چاہیے، وہ ہمارے ہی خاندان سے. پیارے نبی نے پھر اپنے خاندان سے بھیجا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت علی کو اور عبید بن حارث کو. پھر ان کا جب مقابلہ ہوا، حضرت علی تو شیر خدا تھے، انہوں نے پہلے ہی وار میں ولید کو ڈھیر کر دیا، اور امیر حمزہ سید الشہداء جنہیں کہا جاتا ہے انہوں نے بھی پہلے ہی وار میں عتبہ کو گرا دیا. عبید بن حارث اور شیبہ بن ربیعہ کا مقابلہ ہوا تو عبید زخمی ہو گئے. پھر یہ دونوں چاچا بھتیجا علی اور حمزہ یہ اس پر پل پڑے، اس نے اس کو قتل کر دیا تو اس کو اٹھا کر لے آئے. لیکن یہ پھر بعد میں یہ بھی شہید ہو گئے. انہوں نے پوچھا حضور سے کیا مجھے شہادت ملی؟ کہا ہاں آپ شہید ہیں، میں اور میں اس کا گواہ ہوں، تم شہید ہو اور میں تمہاری گواہی دینے والا ہوں. تو بہرحال پھر وہ جنگ جب ہو جاتی ہے آپ سب جانتے ہیں. ان کے بارے میں یہ بدری صحابہ جو ان کے بارے میں بہت بڑی بات کہی اللہ تبارک تعالیٰ نے، یہ کس قدر عظیم ہے. فرمایا اعملوا ما شئتم، فرمایا آج کے بعد جو بھی تم کرو گے، کرنا چاہتے ہو کرو، فإنی قد غفرت لکم، میں نے تم سب کو معاف کر دیا ہے. میرے بدری صحابہ سے یہ ایک انہیں سرٹیفکیٹ دی تھی اللہ تعالیٰ نے یہ کہ جاؤ آج کے بعد جو بھی تم کرو گے تمہیں معاف کر دیا. ایک اصول یہاں سے نکلتا ہے کہ دین کی اس وقت جب مدد کی جائے جب سب دین سے دور ہو، جب کسی کے دل میں اس دین کا درد نہ ہو، کوئی بھی ساتھ نہ ہو، سب اسے ایک اجنبی چیز سمجھ رہے ہوں، ایک غیر ضروری چیز سمجھ رہے ہوں، جب اس دین کی اہمیت ہی کچھ نہ رہے.
اپنے اپنے کاموں کی، اپنے اپنے دھندوں کی اہمیت تو ہو، لیکن دین کی اہمیت نہ ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی کوئی اہمیت نہ ہو، تو ایسے میں جو آگے بڑھتے ہیں وہ کس قدر پیارے ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ، ان کے ساتھ خصوصی رعایت پھر ہوتی ہے۔ بدر کے جو صحابہ تھے ان سے خصوصی رعایت یہ تھی کہ اس وقت تم آگے آئے ہو، جاؤ، اب آج کے بعد جو بھی تم کرو گے کرو، لیکن تمہاری مغفرت ہو گئی۔ تو اس میں یہ سبق ہے ہمارے لیے کہ آج جو دین کی حالت ہے، جو ہم دیکھتے ہیں اپنے حساب سے، اپنے دائیں بائیں، ہم کن حالات میں ہیں، ان حالات میں کون آگے بڑھتا ہے اس دین کی علم تھامنے کے لیے؟ کون ہے جس کے دل میں یہ درد ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشن جو ہے کوئی ساتھ دینے والا نہیں، کوئی نہ ہوتا ہم آگے آ جاتے، ہمیں فرصت ہی نہیں ملتی، ایک دوسرے کے خلاف کیچڑ اچھالنے میں ہم مصروف ہیں، ایک دوسرے کو پر کفر کے فتوے ہم داغنے میں بڑے ماہر ہیں۔ سوشل میڈیا پر آپ دیکھتے ہیں بڑے بڑے اپنے آپ کو عالم کہنے والے دین کو سائڈ میں رکھ کر مسلک کی باتیں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو غلط ثابت کرنے کی باتیں پیش کی جاتی ہیں۔ تو جو لوگ کچھ ذہین تھے، پڑھنے والے تھے، سمجھنے والے تھے، وہ بالکل خاموش بیٹھے، ان ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے کہ ہماری بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ بہرحال یہ آیات ہمیں یاد دلا رہے ہیں، اور آج کا یہ دن ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ تمہارے کرنے کا کام کیا ہے۔ جب آپ آگے بڑھیں گے تو جس طرح سے فرشتے اس وقت مدد کرنے کے لیے آئے تھے، آج بھی آ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ آج بھی فرشتوں کے ذریعے مدد کر سکتے ہیں، اور یہ بھی کلیئر ہے کہ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد تو آتی ہے اللہ کی طرف سے۔ ایک بہانہ ہوتا ہے کہ کبھی فرشتوں کو بھیجتا ہے، کبھی کسی فرد کو، انسان کو بھیجتا ہے مدد کے لیے، کبھی کسی کو کچھ اور عطا کرتا ہے، اس کے ذریعے مدد کرتا ہے، لیکن اصل میں مدد تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آتی ہے۔ تو آج جس طرح اس وقت آپ دیکھیں گے حدیث پاک میں بڑی وضاحتیں آتی ہیں کہ فرشتے آئے، اور آگے جا کر آپ پڑھ بھی چکے ہیں کہ کس طرح سے فرشتوں سے پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آپ نے کیسے کرنا ہے۔ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم، جب وحی کر رہا تھا اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے بتا رہا تھا بھائی میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، جو ایمان والے ان کو ثابت قدم رکھو، ان کو جمع کے رکھو۔ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، تو میں جلدی ابھی میں ان کفار کے دلوں میں رعب ڈالتا ہوں، اور تم کیا کرو، فرشتوں کو بتا رہے تھے اللہ تعالیٰ، فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، ان کی گردنوں پہ مارو، وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اور ان کے پور پور پر مارو۔ فرشتوں کو ہدایت بھی دی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، ان کو سکھا بھی رہے ہیں۔ تو ہمیں یقین کرنا چاہیے کہ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن ہم خود ہی کسی قابل نہیں ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ حضور علیہ السلام کا ایک سجدہ، جب انہوں نے وہ سجدہ کیا تو ان کی دعا قبول ہوئی۔ آج ہم سجدہ کہاں کرتے ہیں، ہم تو دور بھاگتے ہیں، ہمیں نماز کے لیے فرصت نہیں، ہمیں قرآن کے لیے فرصت نہیں، ہمیں یہ اپنی ذمہ داری کو جاننے کے لیے فرصت نہیں کہ ہماری سپرد کون سی ذمہ داری کی ہے اللہ تعالیٰ نے، کون سی ہدایات ہمیں دے دے ہیں نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا آج کا یہ دن ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ یہ دن، یہ مہینہ ہم کو بتا رہا ہے کہ تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو، واپس آ جاؤ اپنے رب کی طرف، سجدوں میں جاؤ، سجدوں میں جا کر تمہارے گناہ دھل جائیں گے، معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ، اور پھر تمہیں ہدایت دے گا، تمہارا ہاتھ پکڑ کر تمہیں راہ مستقیم پر چلائے گا، ضرور چلائے گا، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے بنیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ واقعی ہم ان آیات کو سمجھنے والے بنیں۔ ان آیات پہ دھیان دینا چاہیے بار بار، ان آیات میں جو پیغام ہے اس کو سمجھنے کی آپ نے خود بھی کوشش کرنی ہے، اور یاد دہانی بہت ضروری ہے، اپنے آپ کو یاد دلانا چاہیے، ایک دوسرے کو بھی یاد دلانا چاہیے۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور ابصارنا وشفاء صدورنا وذہاب حمومنا وغمومنا، وصلی اللہ وسلم علی سیدنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ۔